ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کے پروگرام ناز برداریہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لوک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ایک طرف آسمانی اور زمینی آفات نے پاکستان کو گھیر رکھا ہے، دوسری طرف شدید معاشی بحران، سیاسی بحران، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ خیر کرے، کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ عائشہ، اس وقت تو اللہ رب العزت سے اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے حالات سدھر جائیں۔ جی، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک طرف تو زمینی اور آسمانی آفات ہیں، ہمیں زمین پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں اور اس وقت آدھا ملک جو ہے وہ شدید قسم کے بحران کا شکار ہے، پانی ہے۔ ابھی مطلب کسی طرح سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں یہ جو آسمانی اور زمینی آفات ہیں ان سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو پوری قوم کو اس وقت توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ مس مینجمنٹ ہے، جو ہم ڈیم نہیں بنا رہے تھے، ہم بار بار اس پہ ہم نے بات کی کہ آخری ڈیم جو بنا تھا وہ بھی ایوب خان کے دور میں بنا تھا۔ یہ 35-40 سال پرانی باتیں ہیں جو آخری ڈیم بن گیا تھا۔ اس کے بعد ڈیمز پہ سیاست ہوئی ہے۔ کالا باغ ڈیم پہ جتنی سیاست کالا باغ ڈیم پہ ہوئی ہے، اتنی سیاست کسی اور ڈیم پہ نہیں ہوئی۔ اب نیلم پاور پروجیکٹ جو بن رہا ہے اس پہ تو جتنی لوٹ مار اس پہ ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کا سب سے بڑا جو اعلیٰ منصب پہ بندہ بیٹھا تھا، جس نے انصاف دینا تھا، نثار ثاقب صاحب، وہ بھی لوٹ مار کر کے بھاگ گئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج تک قوم کو یہ اعداد و شمار نہیں بتایا جا سکے کہ کتنے پیسے انہوں نے اکٹھے کیے تھے اور کتنے پیسے وہ لے کے بھاگ گئے۔ اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے اکاؤنٹ دیا ہے کہ اللہ کے نام پہ 10-10 روپے بھی دیں تو لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کو پتہ ہے۔ مطلب نواز شریف صاحب نے قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پہ ہم سے پیسے اکٹھے کیے۔ میں نے اپنی جوانی میں دیکھا، آپ جیسی جو بیٹیاں تھیں قوم کی، انہوں نے اپنے زیورات جو تھے وہ نواز شریف کو دے دیے کہ یہ لے لیں، میرے یہ انگوٹھی ہے، میری یہ چوڑیاں ہیں، یہ میرے کنگن ہیں، یہ لے لیں اور پاکستان کا قرض اترنا چاہیے۔ بڑے پیسے دیے لوگوں نے، اپنے زیورات دیے، لیکن ان پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلا کہ نواز شریف صاحب نے ان کے پیسوں کے ساتھ کیا کیا، وہ کون کھا گیا، زمین کھا گیا، آسمان نگل گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اچھا، لوٹ مار اتنی ہے اس ملک میں بعد میں کوئی حساب نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے، صرف سیاسی انتقام ہوتا ہے۔ ان پیسوں کا کچھ نہیں بنا۔ اب ثاقب نثار صاحب، ابھی پچھلے دنوں کوئی ایک ریٹ دائر ہوئی تھی لیکن اس کا بھی کچھ نہیں بنا، کوئی پتہ نہیں ہے ثاقب نثار صاحب کتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے اور لے کے بھاگے۔ اب جب زلزلہ آیا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے نا کتنا فارن ڈونیشن بھی تھا اور لوکل ڈونیشن اکٹھا ہوا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے وہ جو آئے تھے اور اس میں بہت سارے فوجیوں کے نام لیے گئے کہ انہوں نے بیچے ہیں وہ کمبل اور خیمے جو تھے۔ خیر، وہ داستانیں ابھی تک گردش کر رہی تھی اور یہ بہت بڑی آفت آ گئی ہے۔ پاکستان اس وقت بہت بڑی ایک مشکل کا سامنا کر رہا ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر مسمار ہو چکے ہیں، زمین بوس ہو چکے ہیں، بہہ گئے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور ابھی تک وہ جاری ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف سیاسی بحران اس قدر شدید ہے کہ شرم آتی ہے اس پہ بات کرتے ہوئے۔ اب دیکھیے IMF کے سامنے ہم نے سب لوگوں نے جو کہتے تھے نا ہم نے کشکول توڑ دی ہیں، ہم نے بھیک مانگنی چھوڑ دی، وہ عمران خان تھے، وہ جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے IMF سے ترلے لے رہے تھے کہ ہمارے پاس اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو خدا کے لیے تنہائی دینے کے لیے آپ ہمیں کس دیں۔ اس نے کہا تھا کہ عوام کا آخری خون کا قطرہ نچوڑو، ہم آپ کو دے دیں گے۔ شہباز شریف نے نچوڑ دیا، سچ مچ پریکٹیکلی نچوڑ دیا، اتنی مہنگائی کر دی۔ اچھا، کچھ تو جیسے زمینوں پہ پانی ہے، ظاہر ہے سبزیاں اور اناج جو ہے وہ تو ٹھیک طرح سے آ ہی نہیں رہا، تو جو پیاز تھا، جو 50 روپے کلو پیاز تھا، وہ 550-600 روپے کلو بک رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں۔ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں یہاں کوئی صورتحال بہتر ہے، یہاں 400 روپے کلو پیاز ہے۔ سبزی کوئی ایسی نہیں ہے جو 300 سے 400 روپے سے کم ہو۔ تو مطلب مہنگائی کی شرح تو یہ ہے۔ ایک طرف تو یہ تھا، دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے پیٹرول مہنگا کیا اور بجلی اتنی مہنگی کی ابھی تک لوگ رو رہے ہیں اس کو، اور شہباز شریف صاحب لولی پاپ دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 6 سپٹمبر تک آپ بل جمع کروا دیجیے گا، یہ میں نے بہت بڑا ریلیف دے دی ہے، آپ لیٹ فیس کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ اسی فیس کے ساتھ۔ اچھا، کچھ لوگوں سے میرے گھر کا بل ہے اس میں پھر ٹیکس لگ کے آیا، تو ابھی جا کے صبح وہ دیکھنا ہے کہ وہ کاٹتے بھی ہیں کہ نہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، IMF آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار، اس پہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہ سن کے اور بتانے میں شرم آتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے IMF کو خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ 2 صوبے جو ہیں، پنجاب جہاں PTI کے اتحادیوں اور PTI کی حکومت ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم قطعی طور پر یہ جو آپ لون دینے جا رہے ہیں اس کے حمایتی نہیں ہے، اگر آپ دیتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو اسلام آباد ایئرپورٹ تھا وہ بھی قطر کو بھیج دیا ہے، وہاں لیز پہ رکھوا دیے۔ یہ صورتحال ہے پاکستان کی۔ اچھا، ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں، صوبائی وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کے، انہوں نے خط لکھ دی ہے
دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو اہم عہدیداران ہیں انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیے ہیں اور انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہیں کہ شہباز شریف ایک بہت بڑا چور ہے, لٹیرا ہے, اس کو آپ نے پیسے نہیں دینے. پہلی بات تو کریڈیبلٹی, یہ فلڈ کے لیے جو امداد دے رہے ہیں وہ نہیں دینے کیونکہ یہ چور ہے, اچکا ہے, کھا جائے گا, یہ انہوں نے کہا. اچھا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمیں آج تک ان کے بڑے بھائی نے جو پیسے اکٹھے کیے تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. مجھے بتائیے, اگر مذہبی جماعتیں اس وقت امداد نہ کر رہی ہوتی, ہماری این جی اوز اور بالخصوص مذہبی جماعتیں, صرف اور صرف مذہبی جماعتیں جو 18-20 وہ ہر جگہ پہ پہنچی ہیں, وہ تنظیمات, ان تنظیموں کو جن کو کالعدم قرار دیا تھا. اور میں شہباز شریف سے کہنے والا تھا کہ یار تھوڑا سا اور ہمت کرو, اگر آپ نہیں نا کام کر سکتے تو یہ کریڈٹ لے جائیں گے مولوی, لوگ کہیں گے کہ مولویوں نے کام کر دیا ہے. کسی طریقے سے جیسے تم نے حافظ سعید صاحب کو بند کیا نا, ساری مذہبی تنظیموں پر پابندی لگا دو کہ یہ سیلاب زدہ لوگوں کی مدد نہ کریں, ان پہ پابندیاں لگا دو, ان کو اٹھا کے لے جاؤ, ساری پولیس سے کہو کہ انہیں اٹھا کے لے جاؤ اور یہ نظر نہ آئے. جی کوئی شرم کرو, تم لوگ تو پہنچ نہیں رہے, تم نے ایک فوٹو سیشن کروایا. تو یہ مذہبی جماعتیں ہیں جو ہر جگہ پہ پہنچی ہیں اور لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی ہمیں کہیں کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. حکومت جو کر رہی ہے, جیسے آپ نے کل سوال کیا تھا کہ جناب انہوں نے تو 2 دن کی تنخواہ اور کسی نے 1 ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا ہے, وہ ان کے منہ میں زیرہ ہے. اتنے گھر مسمار ہوئے, اتنے گھر برباد ہوئے ہیں کہ ان کی بحالی میں کئی اربوں ڈالر چاہیے ہمیں, اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. لوگوں کے مویشی بہ گئے ہیں, ان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مویشی, لاکھوں کی تعداد میں بہ گئے. انسانی جانوں کا جتنا ضیاع ہوا ہے تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں ہوا کسی بھی آفت سے. ایک طرف یہ ہے, اور اس میں اب جو آخری نقطہ ہے جو سمجھنے کا اور سمجھانے کا, پاکستانی قوم کو اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں اس قدر سنسیئر ہیں اس ملک اور قوم کے ساتھ کہ جو اقتدار میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں سے پیسے لے کے ہم ان کی مدد کرتے ہیں. حکومت کے پاس دینے کے لیے ہے بھی نہیں نا, وہ تو خود مانگ رہے ہیں, بڑا کشکول لے کے مانگنے گئے ہوئے آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے کہ ہمیں پیسے دیں. اچھا, وہ دے نہیں رہے کیونکہ خط لکھے جا رہے ہیں کہ ان کو پیسے نہیں دینے. اب حکومت کے پاس دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کہتی ہے عوام سے, جو میرے جیسے آپ جیسے لوگ بچ گئے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ پیسے دو, ہم نے ان کی امداد کرنی ہے. اور جو ان کے مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان چوروں کو پیسے نہیں دینے, یہ کھا جائیں گے, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. کوئی بھی ہو, ہم تک آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب اس ملک کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں, شہباز شریف کتنا سنسیئر ہے, مولانا فضل الرحمان کتنا سنسیئر ہے, اور زرداری صاحب کتنے سنسیئر ہیں. یاد رکھیے گا, ان کے پاس آپ کو لوٹنے کے لیے 101 طریقہ ہے, بلکہ میں نے کم بتا دیے, لیکن آپ کو ریلیف دینے کے لیے ایک طریقہ بھی نہیں ہے. تو ایک دوسرے کی ٹانگیں تو کھینچ رہے تھے. اب اس حال میں ان لوگوں کو جو بیچارے آفت زدہ ہیں ان کو بھی یارو مددگار چھوڑ دیا, اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی امداد نہ کرنا, ان کو پیسے نہ دینا, یہ چور ہیں. عشا ملک کیسے چلے گا؟ آپ نے سوال کیا, ایک طرف آسمانی اور زمینی آفات ہیں اور دوسری طرف شدید سیاسی اور معاشی بحران ہے. یہ اس قدر ہے, اس سے زیادہ بحران جو ہے نا وہ ہماری نیت کا ہے, جس میں فطور ہے. ہم لوگ اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں, پاکستانی قوم میرے کہنے پہ آج ایک دفعہ ضرور سوچے, جو یہ پروگرام دیکھتا ہے, کیا آپ لوگ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ ہم لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں, کسی کا بت عمران خان اور اس کی وہ پوجا کر رہے ہیں, وہ جھوٹ بھی بولتے تو لوگ اسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. آج جو لوگ پی ٹی آئی کے ان کے سامنے صرف ایک دفعہ آپ کہہ دیں کہ عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں, وہ لڑ پڑیں گے, قتل مارنے اور مرنے پر تل جائیں گے. اسی طرح نون لیگیوں سے آپ کہیں کہ جناب آپ کے تو سارا ٹبر چور ہے, ان پہ کون اعتماد کرے, کون, آپ وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں گے. لیکن اجتماعی طور پر تمام سیاستدانوں کا رویہ, میں پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں, ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ یہ لوگ جن کو یہ اپنے سیاسی قائد مانتے ہیں, یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں. پوجا کرنا لفظ میں نے استعمال کیا ہے بھائی, اس حد تک آپ چلے گئے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی بولے تو آپ کو سچ لگنے لگتا ہے. اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایسے تو لوگ اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتے, نعوذ باللہ, جیسے آپ لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کی باتیں مان رہے ہیں. اور اتنے گھٹیا لیول کے آپ کے سیاسی لیڈر ہیں کہ وہ خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک آفت زدہ ہے, آپ نے پیسے نہیں دینے ہمیں, ہماری کسی قسم کی امداد نہ کیجیے گا. اور آپ ٹویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کو پیسے نہیں دینے, فلان کو پیسے نہیں, فلان کو پیسے نہیں دینے. اچھا, شہباز شریف اور مسلم لیگ والے تو یہ کہیں گے نا عمران خان کو پیسے نہیں دینے, یہ بہت بڑا لٹیرا ہے, اس نے فارن فنڈنگ کیس میں یہ کیا, فلاں میں یہ کیا, فلاں میں کیا. تو عشا سوچنا یہ ہے کہ اگر اس وقت مذہبی جماعتیں نہ ہوتی, وہ مولوی جن سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے, پورا سال ڈرایا جاتا ہے کہ مولوی کی بات نہ مانے, یہ دین بیچتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اگر وہ مولوی میدان میں نہ اترتے تو آج کون ہوتا جو سیلاب زدگان کی مدد کرتا؟ حکومت بھی ڈرامے بازی کر رہی ہے, اپوزیشن بھی ڈرامے بازی کر رہی ہے. اور مجھے تو ایسی صورتحال ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی حکومت میں کون ہے اور اپوزیشن میں کون ہے.
اچھا وہ وفاق میں فلاں بندہ حکومت میں ہے، یہاں پہ وہ اپوزیشن میں ہے، اور صوبوں میں جو حکومت میں ہے وہ وفاق میں اپوزیشن میں ہے، اور ان کا صدر پاکستان بیٹھا، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کون حکومت میں ہے کون اپوزیشن میں، کس کو میں حکومت کروں اور کس کو اپوزیشن کروں. اس لیے بہترین لفظ ہے کہ جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں سارے کے سارے چور ہیں، اچکے ہیں، لٹیرے ہیں، اور قوم کا کسی کے دل میں کوئی محبت اور ہمدردی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے. خدا کا واسطہ ہے عوام کی ٹانگیں نہ کھینچیں اور اس ملک کو برباد کرنے پہ نہ تل جائیں. یہ لوگ ملک کو کھوکھلا کرنے پہ تلے ہیں، ملک کو برباد کرنے. اور اگر خدا نہ خاصا ایسی صورتحال بنتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کے عوام اس کے ذمہ دار ہوں گے. اگر یہ بنتا ہے سری لنکا بن جاتا ہے پاکستان اگر ایسا، اور عشاء اس سیلاب کے بعد آپ کو نہیں پتا ایک اور طرح کی تباہی آنے والی ہے، چونکہ اس دفعہ بہت زیادہ فصلوں کو نقصان ہوا ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں گجرانوالہ اور اس کے گرد و نواح ساری فصلیں برباد ہو گئی ہیں، وزیر آباد سے لے کر گجرات ساری فصلیں ڈوب گئی. اب اناج بہت کم پیدا ہونا ہے، سبزیاں بھی ان کے ریٹ، تو ہم سے یہ بحران جو ہے یہ ہم نے 1 سال ابھی بھگتنا ہے. تو حکومت کے پاس ان کے پاس تو کوئی ویژن نہیں ہے. جو آئے ہیں یہ تو حلوہ کھانے والے لوگ ہیں، یا آپ کو پتہ نہیں اپنی اپنی گڈڑی اٹھائیں گے اور بھاگ جائیں گے یہاں سے. ان سب لوگوں کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں، ہر ملک کے ویزے ان کے پاس. شہباز شریف میں کون سا اس ملک میں رہنا؟ 50 روپے کا اسٹامپ دے گا. ہمارا عدلیہ کا نظام دنیا کا گھٹیا ترین نظام ہے، 50 روپے کا اسٹامپ دے گا یہ بھی بھاگ جائے گا. اور اگر عمران خان کے خلاف کو فیصلہ آ جائے گا وہ 100 روپے کا اسٹامپ دے گا وہ بھی بھاگ جائے گا. تو بھگتنا تو آپ نے اور میں نے ہے جنہوں نے اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جانا. ہماری جڑیں اس ملک میں، ہماری مٹی میں، اس مٹی میں جڑیں ہیں، تو ہم اس ملک کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے؟ اس لیے جو 10-10 لاکھ روپے کا قرضہ ہے وہ ہم نے پے کرنا ہے. اور یہ جو عذاب کے بعد، اس آفت کے بعد جو ہم پہ ایک عذاب آنے والا ہے اس کو ہم نے مل جل کے بھگتنا ہے. تو پاکستانی عوام سے میں صرف ایک گزارش کروں گا، خدا کا واسطہ ہے سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے ایک لمحے کے لیے سوچیے گا کہ آپ کے لیڈر کس قدر گھٹیا ہیں اور آپ کس قدر گھٹیا پارٹی کے لیڈر کو اپنا پیشوا مان رہے ہیں اور اس کی باتوں کی تباہ کر رہے ہیں. یہ لوگ نہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے نہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے. جی ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عائشہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.